40 حج ہیں اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر جہاد ہیں۔ حضرت معاویہ اور یزید کی حکومت کو حضرت حسین نے صحیح دل و جان سے قبول نہیں فرمایا ہے، لیکن ان کے ماتحت جو جہاد کفار سے ہوتے رہے ہیں آپ نے اس سے انکار بھی نہیں فرمایا ہے۔ امام نے اپنے شوقوں کو جوان رکھا ہے کہ کہیں یہ دونوں دیے کہیں بجھ نہ جائیں، میں ان کی حکومتوں کو تو تسلیم نہیں کروں گا، لیکن ان کے ادوار میں جو حج اور جہاد ہو رہے ہیں میں ان کو باقی رکھوں گا۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں انہوں نے حج کیوں کیے اور انہوں نے جہاد کیوں کیے؟ تمہیں مغالطے ہوں گے نواسب، ہمیں کوئی مغالطہ نہیں ہے۔ حسین پابند شریعت ہے، احکام شریعت ہے، وہ کبھی بھی اپنے نفس کا پابند نہیں ہے۔ یہ آپ کے لوگ ہیں کہ جب تک نجدیوں کی وہاں حکومت ہے ہم حج نہیں کرنے جائیں گے، یہ نفس کے غلاموں کی حکومت ہے، یہ نفس کے غلام۔ لوگ پوچھتے ہیں حسنین کریمین نے ان سے وظائف کس لیے لیے؟ کیوں؟ حکومتیں جو کر رہے تھے ان کی کوئی ذاتی جاگیر تھی؟ وظائف ان کا حق تھا، وظائف ان کا حق تھا۔ یہ جو اوپر آ کر بیٹھا ہے اس وقت تعلیم حاصل کرنا یا صحت کے لیے آپ سے ان سے جو جاری کیے جاتے ہیں ان کی طرف سے پیسہ، وہ آپ کا عوام کا پیسہ ہے جو آپ کا حق ہے۔ یہ جو حکومتیں زکوٰۃ و عشر کی کمیٹیاں بنا کر آپ تک پیسہ پہنچاتی ہیں یا آپ کو حکومتی کارڈ بنا کر دیتی ہیں، یہ آپ کا حق ہے، اس کو نہ لینا جرم ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا جاری کون کر رہا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ اصل ملکیت یہ کس کی ہے، یہ اس کے اصل مالک نہیں ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں جناب حسن نے حضرت معاویہ سے کس لیے وظائف لیے ہیں، آپ ہم کو بتائیے۔ ہم آپ کو کہتے ہیں اے شریعت سے بے خبر انسان، اے خدا و رسول کے احکام سے بے خبر انسان، اے قرآن سے دور انسان، اے محمد مصطفیٰ کی لائی ہوئی شریعت کے سے بے خبر انسان، غافل تیری یہ گفتگو ہمیں بتا رہی ہے کہ تو جاہل ہے، صرف غافل ہی نہیں ہے۔ جاہل سے گفتگو کرنے سے پہلے قالوا سلاما، جو مناظرہ کرنے کے لیے جاہل سے جائے گا وہ خود جاہل۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں میں مناظرہ کرنے کے لیے گیا ہوں اس جاہل سے کس بنا پر گیا ہے اور مجھ سے مدد کا طلبگار ہے، میں ایسے کہ جاہل کی مدد بھی نہیں کرتا ہوں۔ نادان دوست سے دانا دشمن اچھا، میں دلیل بتاؤں کچھ اور یہ وہاں دلیل کا تیا پانچا کرا کر آ جائے، پھر مجھ پہ ہی کہے کہ آپ نے غلط دلیل تھی، میں کیا کروں؟ عدم علم کی بنا پر جس وقت کراس کوسچن ہو جاتے ہیں آدمی پھنس جاتا ہے۔ کراس کوسچن کے لیے ایک متدین ہونا اور ایک محکم علم ہونا بہت ضروری ہے، نہیں تو آپ مبلغ نہ بنیں۔ شریعت آپ کو کسی چیز کی بات نہیں کہتی، مکلف نہیں بناتی، یہ کہتی ہے کہ تم بنو، پورا بننے کے بعد تم گفتگو کر سکتے ہو، خود اپنے نقص علم کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ عزیزان محترم، اس لیے امام حسین علیہ السلام کی ذات عالیہ کو سمجھنے کے لیے وہ جو نبی نے فرمایا کہ انا من الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نبی کا اور نبوت کا جس کو شعور نہیں ہے، توحید کا جس کو شعور نہیں ہے، قرآن کا جس کو شعور نہیں ہے، وہ خود نبی کو کس طرح سے پہچانے گا؟ اور نبی کے اس قول کو کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، وہ اس کی معرفت کہاں سے لے کر آئے گا؟ وہ جعلی معرفتیں کر کر کے اور جھوٹی معرفتیں کر کر کے تو آپ کو دکھلائے گا اور گمراہ کر کے جہنم میں لے جائے گا اور وقتی مناظر آپ کو بنا دے گا اور متصب قسم کا انسان بنا دے گا، ایک سچا باعمل مسلمان نہیں بنا سکتا ہے۔ اس لیے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ اتنے ادق و مشکل اور اتنے عمیق اور گہرے اور یہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں، ہم اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں، یہ قرآن و سنت سے استدلال لے کر یہ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں۔ حسینی بننا آسان نہیں ہے۔ اگر نبی نے کہا ہے کہ حسین مجھ سے ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اگر نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معرفت ہے، یہ تم ہم کو سمجھاؤ۔ حسینی یزیدی کی جنگ میں ہم کہتے ہیں عمر صدیق کو ہٹاؤ، ہمیں بھی ہٹاؤ۔
تم ترجمہ کرو اور ہمیں اس کی شرح کر کے بتاؤ کہ اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے کہ نبی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، اس کی وضاحت کیا ہے؟ حسین تو نبی سے ہیں، ان کی نسل سے ہیں، ان کے بچے ہیں، لیکن رسول اللہ تو نسل سے نبی علیہ السلام ان کے بچے نہیں ہیں۔ رسول اللہ تو کچھ اور فرما رہے ہیں۔